کچھ دیر کو اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ میں نے کل کی مجلس میں یہ کہا تھا کہ 4 بکا گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے، حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت زہرا، اور چوتھے بکا کا نام زین العابدین۔ اللہ اکبر، جو 40 سال تک رویا ہو۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، رونے والوں سے کہہ رہا ہوں زیارت کرتے وقت خیال رہے ایک بیمار کا تابوت ہے، خیال رہے ایک غمزدہ امام کا تابوت ہے۔ بہت روئے میرے مولا سجاد، اللہ اکبر۔ میرے مولا سجاد نے جب شہادت قریب آئی تو امام باقر کو وصیتیں فرمائیں۔ ان وصیتوں میں میرے مولا نے اپنے شیعوں کے لیے پیغام دیا، اے محمد باقر، ہمارے رونے والوں سے کہنا 4 لوگوں سے دوستی نہ کرو، فاسق سے دوستی نہ کرو، بخیل سے، کنجوس سے دوستی نہ کرو۔ فرمایا جھوٹے انسان سے دوستی نہ کرو، اور چوتھا جو قطع رحم کرتا ہو، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتا ہو، میرے شیعہ اس سے دوستی نہ کریں۔ میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے آپ سب کو امام سجاد کا واسطہ دیتا ہوں، اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، آج مجلس کے بعد اپنی بہن کو فون کرے، اپنے بھائی سے رابطہ کرے، اپنے چچا زاد، اپنے خالہ زاد، اپنے پھوپھی زاد بھائی سے، بہن سے رابطہ کرے کہ میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا تھا مگر امام سجاد کا حکم سن کے آیا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں سے دوستی نہ کرو۔ ہمیں وہ شیعہ اچھے نہیں لگتے جو اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہوں۔ عزادارو، امام نے ہماری رہنمائی کے لیے ساری زندگی گریہ کیا۔ ابھی آپ جب روئیں گے نا تو خیال رہے کہ برابر سے کہیں امام سجاد کی آواز نہ آ رہی ہو، اس لیے کہ یہ مولا اس مجلس کو بڑا عزیز رکھتا ہے جس مجلس میں بلند آواز سے گریہ ہو رہا ہوتا ہے۔ شہاب الدین زہری نے آ کر کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے۔ حضرت نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا شہاب الدین، کربلا کے بعد تو ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوئے، ہماری خوشی کون سی رہ گئی ہے، ہم کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے۔ کتنے درد بھرے لہجے میں کہا ہوگا کہ شہاب الدین زہری نے اس بات پر کوئی بات نہیں کی، الٹے پیر واپس ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹے تو کہنے لگے مولا میں نے شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے، مولا میں نے آپ کے بابا حسین کے مرثیے کا انتظام کیا ہے۔ امام نے فرمایا شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے۔ اللہ اکبر، جن گھروں میں مجلس ہوتی ہے نا، آرزو ہے امام سجاد کی۔ ایک اور گزارش کرتا ہوا گزروں، 2 مہینے 8 دن تک آپ عزاداری کریں گے، ایک دن صحیح گھر میں مجلس ضرور کریں، کم سے کم ایک مجلس اپنے گھر میں ضرور کریں۔ اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں 5 لوگوں کو لے کے بیٹھ جائیں، ایک مرثیہ پڑھ لیں، ایک نوحہ پڑھ لیں، سینے پہ ہاتھ مار لیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ جن گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں نا، وہ آرزو ہے گھر جناب زینب کا، وہ گھر آرزو ہے جناب امام سجاد کا۔ شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے تمہارے بیٹے کی شادی میں۔ میرے مولا سجاد تشریف فرمائے ہیں، مسند بشادی شہاب الدین زہری نے، اور مرثیہ پڑھانے کے لیے فرزدق کو بلا لیا، اور جب مرثیہ ہونے لگا نا تو شہاب الدین کہتے ہیں سارے صحابہ رو رہے تھے، صحابی بھی تھے، تابعین بھی تھے، میں بھی گردن جھکائے حسین پہ رو رہا تھا، امام سجاد کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔
مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے گردن اٹھا کے سب سے پہلے وہاں دیکھا جہاں امام سجاد بیٹھے تھے. میں نے کیا دیکھا؟ حضرت اپنی جگہ پہ نہیں ہیں. مجھے تشویش ہوئی کہ حضرت کہاں چلے گئے. میں کھڑا ہوا ڈھونڈنے کے لیے تو کیا دیکھا؟ صف نعال میں جہاں نالینیں اتری ہوئی تھی نا وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا, میں نے تو آپ کی جگہ بیٹھنے کی علیحدہ بنائی تھی. فرمانے لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں. شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شہاب الدین اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہوئی ہے. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں فی یدہا خرقۃ, جب بی بی مجلس میں آتی ہے نا بی بی زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. تو سمو دمو الباقین, جناب زہرا رونے والوں کے آنسوؤں کو اس رومال میں جمع کرتی ہے. آوازوں کو آزاد کریں گے. جنہیں رونا آ رہا ہے, جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگیں. یا اللہ حسین پہ گرنے والا آنسو, حسین کے نام پر بہنے والا آنسو مجھے عطا فرما. کیا مظلومیت ہے کہ حضرت امام رضا فرما رہے ہیں یبن شبیب, جب زمانے کی پریشانیاں, دنیا کی الجھنیں تمہارا گھیرا تنگ کرنے لگیں, تمہیں پریشانیاں بڑھنے لگیں, تو اے ابن شبیب غم دنیا میں نہ رونا, میرے جد حسین کی مجلس کر لینا. جب پریشانیاں بڑھیں نا تو مجلس کر لینا. فب کے لیل حسین, میرے جد پہ رو لینا. اللہ اکبر. میرے مولا 40 سال تک روتے رہے. عزاداروں پانی آتا تھا نا تو حضرت پانی کو دیکھ کے پہلے روتے تھے. پانی لانے والا کہتا تھا مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. فرماتے تھے نہیں تم نے مجھے تکلیف نہیں دی. کہ مولا پانی کو دیکھ کے رو رہے. فرماتے تھے جب بھی پانی کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرا بابا حسین بھائی علی اصغر کے لیے قوم اشقیہ سے پانی مانگ رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے, فرصہ دینا ہے. شہادت کی مجلس ہے, تابوت کی زیارت ہے. عزاداروں میرے مولا سجاد جب کھانے کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے. کھانا رکھنے والا یا کنیز کہتی تھی مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. فرمایا نہیں مجھے یاد آ رہا ہے میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ بیٹھ کے نماز کو پڑھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی زین العابدین کھانا اتنا کم ہوتا ہے, میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتی ہوں. بتاؤ کب تک میں بغیر کھائے رہوں گی؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. جب بازار میں نکلتے تھے نا امام, قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا. خریدنے والا پوچھتا تھا تم نے گوشت پہ کپڑا کیوں ڈال دیا؟ تو کہتا تھا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں, وہ گوشت کو دیکھ کر روئیں گے. ایک دفعہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کربلا میں گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے یاد آ جائے. اجرکم اللہ. عجب نہیں امام سجاد کو قاسم کا لاشا یاد آتا. سنیں گے عزادارو, عجب نہیں امام سجاد کو مولا عباس کا لاشا یاد آتا. اس لیے کہ مقتل کا جملہ یہ ہے جب حسین مولا عباس کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا, کیونکہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا, تو یزیدی لشکر میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے, عباس اٹھ کے بیٹھے گا. تو 100 تلوار بردار ظالم چلے اور مولا کے بدن مبارک پر اتنی ضربیں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت عطا فرمائے. جب آپ شام جائیں نا تو ذرا دیکھیے گا جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے
मौला अब्बास की असली कब्र भी इतनी ही सी है, जिसका कद इतना बड़ा था, जिसका कद इतना ऊंचा था, उसकी कब्र इतनी छोटी क्यों है? मौला सज्जाद ने जब लाशा उठाया ना रोने वालों, तो लाशा ढलक जाता था, चटाई में लपेट के गठड़ी बना के। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मेरे मौला अब्बास को दफनाया। मिनहाल आए मौला सज्जाद की खिदमत में, मौला कब तक रोएंगे? शहादत तो आपका विरसा है। फरमाया मिनहाल शहादत हमारा विरसा है, मगर माँ बहनों का बगैर चादर के कूफा और शाम के बाजारों से गुजरना हमारा विरसा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़ादारो, मुझे 2 मंजिलें लेनी है। इब्ने उतैबा नामी एक शख्स कहता है कि मैं शाम में मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था कि मैंने शादियाने बजने की आवाज़ें सुनी, रक़्स और तरब की आवाज़ें सुनी। मैंने बराबर वाले हुजरे में मुसाफिर से पूछा कि आज मुसलमानों की कोई ईद का दिन तो नहीं है, आज मुसलमान खुशी क्यों मना रहे? कहने लगा करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, उसे मारा गया है और उसके खानवादे को असीर बना कर लाए हैं, और शाम में उसे मारने का जश्न मनाया जा रहा है। इब्ने उतैबा कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये कौन है जिसे करबला में मारा है। मैं अपने मुसाफिर खाने से बाहर आया तो मैंने क्या देखा, नेज़ों की अनियों पर कटे हुए सर हैं, और सरों का रोब और जलाल बता रहा है कि ये मरने वाले, मारे जाने वाले अल्लाह के वली हैं। फिर मेरी निगाह गई कि कुछ मुखद्दरात हैं, कुछ बीबियां हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं हैं, मगर उनकी ज़बान पर मुसलसल तस्बीह के जुमले हैं, शुक्र के जुमले हैं, वो अल्लाह को याद कर रही हैं। मैंने समझ लिया कि ये मामूली लोग नहीं हैं। यकायक मेरी निगाह गई कि एक बीमार और नातवान है जो हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गर्दन झुकाए आगे आगे चल रहा है। मैं उनके करीब गया, मैंने कहा तुमने क्या किया था करबला में? तुमने कौन सा जुर्म किया था जो करबला में तुम्हें मार दिया गया? तो उन्होंने गर्दन उठा के मुझे देखा और कहा इब्ने उतैबा तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। वो कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये मेरे नाम से मुझे जानते हैं, ये मुझे नाम लेकर पुकार रहे हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? कहा मैं अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। मेरे का हाथ कांप गए, मेरे पैर कांपने लगे, मौला हुसैन कहाँ है? कहा वो जो नेज़े की अनी पे कुरान की तिलावत सर कर रहा, वो मौला हुसैन का सर है। एक मरतबा का मौला हुक्म करें मैं आपकी क्या खिदमत करूं? फरमाया अल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाया तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं? अल्लाह किसी करीम को यह दिन ना दिखाए। जो देने वाले लोग होते हैं कभी वो ये ना कहें। कहने लगा मौला 2000 दिरहम मेरे पास है। फरमाने लगे जाओ चंद चादरें खरीद कर ले आओ। इब्ने उतैबा कहता है मैं 1000 दिरहम से चादरें लेकर आया। मैंने बीबियों को चादरें तकसीम की, मगर कुछ ही देर बाद नेज़ा बरदार लोग आए, सरों से चादरें उतारने लगे। वाह हिजाबा के नौहे बुलंद हुए। मैं हज़रत की खिदमत में आया, मौला मुझे हुक्म करें मैं क्या करूं? हज़रत ने फरमाया ये लोग जो नेज़े उठाए हुए हैं और नेज़ों की अनियों पे सर हैं, ये पैसे के पुजारी लोग हैं, ये दुनिया के लालची लोग हैं। इन्हें पैसे बांटो, इनसे कहो कि सरों को आगे ले जाओ ताकि तमाशा देखने वाले सरों को देखें, मेरी फूफी की तरफ ना देखें, मेरी बहनों की तरफ ना देखें। कहता है मैंने कुछ लोगों को आगे बढ़ाया, कुछ सर आगे गए, कुछ सर आगे नहीं गए। इसी असना में मैंने देखा कि एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। पत्थर का लगना था, हुसैन की पेशानी से खून निकलने लगा। मैंने तलवार निकाली, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इमाम सज्जाद की आवाज आई, इब्ने उतैबा तलवार रख लो, तलवार ना निकालो, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे, हमें दरबारे शाम में जाने दो। अजरो कमल अल्लाह। मौला को हश्शाम इब्ने अब्दुल मलिक ने जहर दे दिया। जहर का असर मौला सज्जाद के बदन मुबारक में है।
امام محمد باقر کو بلا کر کہا باقر کچھ وصیتیں سن لو، اور اے میرے لال یہ بتاؤ تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ امام باقر نے فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ فرمایا تمہیں یاد ہے کربلا میں کیا ہوا؟ اب مولا کی شہادت قریب ہے، امام محمد باقر سے مصائب سن رہے ہیں، بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے نوکے سنا پر دادا حسین کا سر دیکھا۔ بس یہ جملہ کہا اور آخری جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی، امام زارو قطار رو رہے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر، آواز آئی انا للہ